بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن کے سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی ہے؟ اس سوال کا جواب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن جلد 1 صفحہ 32 پر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے ساتھ ساتھ نحو، صرف، بلاغت، ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ، تفسیر و عقائد و کلام کا وسیع اور عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم میں مناسبت نہ ہو، انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن حکیم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد بد رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی پر مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف منمانے طریقے پر قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن حکیم کا عالم سمجھنے لگتے ہیں، اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے، جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا، اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے، جب تک اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی زبان سیکھ لینا کافی نہیں، بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا، بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کی زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں، تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو قرآن و سنت کی تشریح میں اپنی رائے اور آزادانہ رائے، اور ایسی رائے جو قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے، ایسی رائے پیش کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پر آج کل جو سوشل میڈیا پر مختلف لوگ آ کے قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہیں، تو انہیں سننے والوں کو چاہیے اس اصول کو بھی مد نظر رکھیں کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی ہے، یا انجینئر محمد علی مرزا ہے، اب انہوں نے کہیں جا کے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھا، نہ ہی قرآن حکیم کے مبادی علوم اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے جو مبادی علوم ہیں ان کو بھی نہیں سیکھا، لیکن منمانی تشریح آ کر ہمارے میڈیا پر کر رہے ہیں، جس سے دن بدن گمراہی پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو محفوظ